آج 4 شعبان المعظم جمعرات کا دن ہے۔ جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات ہے، اس جمعرات کو نچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس تسبیح کو آج پڑھ لے گا رمضان سے پہلے اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں رب کی بارگاہ سے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور خزانہ غیب کا جو شخص بھی نظارہ کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ خزانہ غیب سے اس بندے کو رزق ملے، اور جو شخص چاہتا ہے غیب سے میرا ہر کام ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح لازمی طور پر پڑھ لے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے ذریعے کئی لوگ مالا مال ہوئے ہیں۔ آپ بھی اگر مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، رزق کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کا آج کا دن بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والا ہے۔ جو شخص بھی آج یہ تسبیح پڑھتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں عام دنوں کے اندر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے اوپر بڑی فضیلت عطا کی ہے، کچھ مہینوں کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس لیے یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر امام علی مقام امام حسین کی ولادت بھی ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور اس مہینے کے اندر لازمی طور پر آج جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ آج یہ تسبیح ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔ جو طریقہ جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق جو شخص تسبیح پڑھے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائے گا، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص مقدر والا ہوگا۔ اس لیے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ وہی شخص مقدر والا ہوگا جو آج یہ تسبیح پڑھے گا۔ اگر اپنے مقدر کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کے بند تالے اللہ کی بارگاہ سے کھلوانا چاہتے ہیں، تو پھر لازمی طور پر آج اس کو پڑھ کے دیکھیے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم کا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس خوش نصیب نے ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس سے سال آنے والی ہر قسم کی مصائب، مشکلات اور بیماریوں سے بھی رب اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ مہینہ اس قدر فضیلت اور عظمت والا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے، پہلے عشرے میں اور دوسرا عشرے کی اپنی فضیلت ہے، تیسرے عشرے کی اپنی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 70 انبیاء کرام کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، اگر اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی حدیث پاک میں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ سب دوست احباب اس بارے میں تو جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، انسان کی عمر لکھی جاتی ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو موت آنی ہے، یہ تمام چیزیں اسی مہینے کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، اس کے اندر میں آپ کو تسبیح بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اور کیسے آپ کی زندگی میں رنگ آئے گا، اور کیسے آپ کو رنگ چڑھے گا۔ کیونکہ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کے 5 حرف ہیں، اس کے 5 حرف ہیں، اور 5 حرفوں کی بنسبت آپ نے آج یہ 5 کلمات پڑھنے ہیں۔ آج کی انگلیوں پر پڑھ لیں، بڑے آسان سے ہیں، ہر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، اپنے لیے رزق کے غیبی دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے یہ کلمات پڑھے، یعنی کہ اپنی پیشانی بھی اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لینا، یعنی کہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔
اور واقعی حقیقتاً یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 300 دروازے اس بندے کے لیے رحمت کے کھل جاتے ہیں جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اور دوستو یہ کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو ایک نعمت عطا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر 5 حرف ہیں۔ لفظ شبان جو ہے شین عین با الف نون، یہ 5 ہیں۔ شین سے شرف اور شرافت انسان کو ملتی ہے، عین سے عزت اور کرامت بندے کو مل جاتی ہے، با سے نیکی مراد ہے تو نیکی بندے کو مل جاتی ہے، الف سے الفت یعنی کہ محبت مراد ہے تو بندے کو محبت مل جاتی ہے، نون سے روشنی مراد ہے یعنی کہ بندے کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے، بندے کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے، بندے کا تمام معاملات جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو صاف کرنے کے لیے تھا، شبان دل کو صاف کرنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون کون شخص جو ہے دل کو صاف کرتا ہے، جسم کو پاک کرتا ہے اور اپنے باقی معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی بارگاہ سے خزانہ غیب سے رزق کیسے کون آج حاصل کرتا ہے۔ تو جو آج پڑھے گا انشاءاللہ وہ جو چاہتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس مہینے میں یہ کلمات پڑھنے والے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ آج اپنی قسمت کے ستارے کو چمکاتا ہے اور رب کی بارگاہ سے وہ تمام چیزیں حاصل کرتا ہے جس چیز کی آج ہم ہر ایک کو آرزو ہے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، ہمارے رزق میں برکت آ جائے اور ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، ہماری ہر طرح کی مشکلات حل ہو جائیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک، درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا اور درود پاک کے بعد اب آپ نے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سب سے پہلے درود پاک کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں اور اسی طرح خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ تو 7 کا عدد اور پھر سورۃ الفاتحہ کا عظمت کا اندازہ آپ صرف اس ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتنی ضروری اور کتنی اہم صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر پڑھنے کے لیے لازم کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر نماز کے اندر جماعت کے علیحدہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا تو گویا اس کی نماز ہی قبول نہیں، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی سورۃ الفاتحہ کے بغیر۔ اس لیے دوستو یہ سورۃ الفاتحہ کتنی ضروری ہے، تو آپ نے آج سب سے پہلے یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور جب سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہ جو تسبیحات بتانے لگا ہوں یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان تسبیحات کی بنسبت آپ کا ہر ایک پر غلبہ ہوگا، ہر ایک چیز پر غلبہ حاصل ہوگا اور جو آپ مانگتے جائیں گے، اور جو شخص خاص کر مقروض ہے، جس کا قرضہ اترنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ تو مایوس ہو چکا ہے، دور دور تک اس کو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرا یہ قرضہ اترے گا یا میری یہ پریشانی حل ہوگی یا میں اس مصیبت سے اس مشکل سے نکلوں گا۔ بعض لوگ تو اس قدر قرضے کے اندر مبتلا تھے کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا غیب سے دروازہ کھلا کہ وہ تو لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ساری زندگی کیا ہماری تو نسلیں بھی یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتی تھی، اتنے ہم مقروض تھے اور اتنے ہم کمزور تھے، یعنی کہ اتنی ہمارے گھر میں غربت تھی تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم سے تو یہ مشکل ہے، ہماری نسلیں بھی یہ قرضہ نہیں اتار سکیں گی جو قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ تو دوستو اگر آج جو بھی شخص مقروض آج پڑے گا تو سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور بحمد اللہ
اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کو رب کی بارگاہ سے بھی وہ مالا مال ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا رزق ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسی عزت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو شخص امیر کبیر بننا چاہتا ہے، جو شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرضے سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات آج اس تعداد کے مطابق پڑھ کے دیکھے، پھر دیکھے اس کے رزق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ خاص کلمات ہیں، ان کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 ہی اس کی آیات ہیں، اور 7 کی نسبت کو آج آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک، پھر سورت، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہ تسبیحات پڑھنی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تسبیح بڑی آسان سی ہے، تقریباً پہلے بھی آپ دوست آپ جانتے ہوں گے، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری تسبیح ہے، یہ دونوں تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ان کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں، آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے ہر شخص یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ آج پڑھیں گے تو آج ہی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا شاید اس بات پر یقین نہیں ہوتا، تو وہ ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھیں، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، پھر کیسے یہ تو مہینہ ہی قسمتوں کو بدلنے والا ہے، یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، انسان کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے آج آپ اس کو لکھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ عمل ہم سب کو کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا فلاں فلاں کرے، کیونکہ ہر شخص کی آج ضرورت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے۔ تو جو بندہ بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مہینہ جب سال ختم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے نامہ اعمال کی کتاب پہنچ جاتی ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال کی کتاب پہنچ جاتی ہے تو پھر ایک نیا رجسٹر ملتا ہے۔ تو اب جو نیا رجسٹر ملنے والا ہے آپ کا، اب زندگی کا سمجھ لے کہ نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، تو آپ نے اپنے اس نئے سال کے آغاز کو جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، اور آج آپ نے رب کی بارگاہ سے چندی جمعرات کے دن یہ عمل کر کے اپنے رزق کو وسعت کے لیے لکھوا لیا، تو سمجھ لیں پھر آپ ساری زندگی کیا، آپ کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تو اس قدر یہ بابرکت عمل ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کیے ہیں، یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل کے حل کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو بندے کو اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت کسی نہ کسی طرح سے وہ مشکلات کا سامنا کرتا رہتا ہے، تو اس سے بھی اس کی تمام مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے اور ان کے بارے میں اس وظیفے کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے آزمایا ہے، اور میں کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آج سارے مسائل، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور دوستو اس کے ساتھ آپ نے یہ 3 کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا ہے، کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو امیر کر سکتا ہے، جو دولت دے سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی حاسد بھی آپ کو شر سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک حاسد کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، اور رزق کے متعلق تو وہ بندہ بے فکر ہی ہو جائے نا، اس کو تو آپ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ تو دوستو کیونکہ یہ دن ہی بڑا برکت والا ہے،
تو اب دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ کبھی بھی میں آپ کے ساتھ پکا عہد کرتا ہوں کبھی حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا، تو میرے لیے اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق لکھ دے کہ میری نسلوں سے بھی وہ زیادہ رہے، میری نسلیں بھی اس رزق کو کھاتی رہیں، تو اتنا رزق لکھوا لیں کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مانگے رب کی بارگاہ سے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ آپ کو ارب پتی بنا دے تو اس کے خزانے میں یوں ہے جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر سے ایک قطرہ، ایک چونچ پانی کا لے لیتی ہے۔ اگر ہمیں رب اتنا عطا فرما دیتا ہے تو اس کے خزانے میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوستو یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، یہ بار بار نہیں ملتا، اور یہ بڑے مقدر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ان مقدر والوں میں اپنا نام شامل کروائیں اور آج ہی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر زندگی کی بہاریں لوٹیں گے اور زندگی میں ہر اس چیز کو حاصل کر لیں گے جس کی آج ہر شخص تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ تو دوستو دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا درود پاک، پھر سورۃ الفاتحہ شریف، پھر درود پاک، اس کے بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ الفاظ ہیں، یہ آپ نے دونوں 500 بار پڑھنے، 5 تسبیح کی 5 تسبیح کی۔ عمل تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ آپ کی لمبی زندگی کے لیے کافی ہوگا، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی کہ 5 تسبیح، پہلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلا کلمات جو بتائے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل کے، اور دوسرا جو 5 تسبیح اس کی آپ نے پڑھنی لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اگر کسی کو مشکل ہو تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کو لکھ کے سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ جو کمنٹ پن کیا ہوگا اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ اگر کسی کو ویسے تو آسان ہے، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، تو 5 تسبیح کی اور سورۃ فاتحہ کا جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، ایک ہی وقت بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ 11 بار آپ نے اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور پہلا جو سورۃ الفاتحہ کا بتایا اس کا درود پاک میں نے الگ طریقہ آپ کو بتایا ہے، اور ان کا 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ کلمات جو بتائے ہیں یہ 500 بار پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی ہی آپ کی زندگی آپ کے مقدر کو کر دیا جاتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔